السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ، اور آج ناظرین میں آپ کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے بر صغیر کے سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ پر حکومت کی۔ میں شہنشاہ جہانگیر کی بیگم نور جہاں کی بات نہیں کر رہا، میں شہنشاہ اکبر جو جہانگیر کے والد تھے ان کی بات کر رہا ہوں، اور جس خاتون کی بات کر رہا ہوں وہ ان کی رضائی والدہ تھی، یعنی اکبر نے ان کا دودھ پیا تھا، وہ ان کی دائی بھی تھیں، اور انہیں تاریخ میں دائی ماہم انگا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہ دور، جس دور پہ ماہم انگا کی ہندوستان کے بادشاہ پر حکمرانی تھی، وہ تاریخ میں پیٹی کوٹ گورنمنٹ کہلاتا ہے۔ اور پیٹی کوٹ گورنمنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی زنانہ دور حکومت۔ اس زنانہ دور حکومت کے 4 کردار تھے، ان میں 2 خواتین تھیں اور 2 مرد تھے۔ خواتین میں سر فہرست ماہم انگا تھیں، اس کے بعد جلال الدین محمد اکبر کی حقیقی والدہ حمیدہ بیگم، اور 2 اس میں مرد بھی تھے۔ ایک تھے شہاب الدین، وہ ان کے بہت اعتماد کے، جنہیں شہاب الدین عتکا خان بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھے تھے محمد منم۔ اور ہوا کیا، جب اکبر کی عمر صرف 13 برس تھی، یعنی اکبر 1542 میں پیدا ہوئے، اور 1556 میں ان کے جو والد تھے ہمایوں، وہ ایک اچانک حادثے میں گھوڑے سے گر کر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو انہیں اکبر کو، جلال الدین محمد اکبر کو، اپنے والد کے سب سے جو محترم اور وفادار ان کے جو ساتھی تھے بیرم خان، انہوں نے تخت پر بٹھایا، اور انہوں نے بازور شمشیر اور بازور طاقت جتنے امراء تھے دربار مغل کے، انہیں مجبور کیا کہ وہ ایک کم سن لڑکے کے جس کی عمر 13 سال ہے اس کی اطاعت کریں۔ اور انہوں نے بیرم خان نے ان اے وے یہ سارا اقتدار خود سنبھال لیا۔ بیرم خان نے پانی پت کی دوسری جنگ بھی لڑی، اور یہ جنگ کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، ایک اور مشہور کردار ہیمو بقال کے ساتھ تھی، جس میں ہیمو بقال کو شکست ہوئی، اور اس طرح جو دلی کا تخت تھا وہ بھی جلال الدین محمد اکبر کے پاس آ گیا، جو کہ اس وقت آگرہ میں قیام پذیر تھے۔ گو کہ بیرم خان بہت وفادار تھے، انہوں نے اتنی وفاداری کی، ایک کم سن اکبر کو تخت پہ بٹھایا، کسی کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دیا۔ لیکن جو اندرون محلاتی سازشیں تھیں، انہوں نے کان بھرے اکبر کے، اور اس میں پیش تھی ماہم انگا کہ یہ بیرم خان بہت گستاخ ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ کے نام پہ خود حکومت کر رہا ہے، اور اسے اتنا بھڑکایا کہ اکبر نے بیرم خان سے جان چھڑوانے کی ٹھان لی۔ اور اس میں پھر ماہم انگا کی سازشیں کار فرما رہیں۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے، الگ ایک کہانی ہے کہ کس طرح مجبور کر دیا اکبر نے اپنے اس وفادار بزرگ کو کہ جس نے اسے تخت پر بٹھایا تھا۔ ان اے وے اس نے تخت بخشا تھا ہندوستان کا جلال الدین محمد اکبر کو، ایک کم سن لڑکے کو جلال الدین محمد اکبر بنانے والے کو خود اکبر نے ہی مجبور کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حجاز مقدس چلا جائے حج کرنے کے لیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ نے جیسے جان چھڑوانی ہوتی تھی اس کو حج پر بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ پھر وہ واپس بھی نہیں آ سکتا تھا۔ بہت اس دوران ایک آدھ جنگ بھی ہوئی، اور پھر وہ جو بیرم خان تھا گرفتار بھی ہوئے، اور آخر کار جب وہ حج پہ جا رہے تھے تو انہیں راستے میں قتل کروا دیا گیا۔ اور اس کی جو بیوہ تھی سلیمہ بیگم، بہت خوبصورت تھی، اس کا ایک کم سن بچہ بھی تھا عبدالرحیم، تو انہیں جب دربار میں پیش کیا گیا، واپس بلایا گیا، تو پھر اکبر نے اپنے اسی اتالیق اپنے ایک وفادار بزرگ کی بیوہ سے خود شادی کر لی۔ اس دوران ماہم انگا اور بھی زور پکڑ گئی، جیسے بیرم خان کا کانٹا دور ہوا،
مہم انگا کا زور بھی بڑھ گیا۔ مہم انگا کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عدم خان۔ وہ بہت بدتمیز، بد زبان اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو حکومت ہم نے دی ہے جلال الدین محمد اکبر کو، یہ حکومت تو میری ماں کی دی ہوئی ہے، ہماری دی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے زور بازو پہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم اسے علیحدہ ہو جائیں تو اکبر ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ وہ اسی زور میں تھا، اسی زوم میں تھا کہ اکبر نے اسے مالوا کی مہم پر بھیج دیا، چونکہ وہاں سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی۔ مالوا کی بھی ایک کہانی ہے۔ مالوا ایک بہت زبردست ریاست تھی، جس میں ایک آپ نے سنا ہوگا باز بہادر اور روپ متی کی کہانی، ہم کسی روز اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو یہ جب مالوا پہنچا، مالوا پہنچ کر اس نے قبضہ کر لیا، وہاں پر جنگ ہوئی اور اس نے مال غنیمت کو لوٹا، اور وہاں سے جو سامان اسباب تھے وہاں سے عورتوں کو کنیز بنایا اور غلام بنایا۔ یہ جب خبریں پہنچیں اکبر تک تو وہ سخت ناراض ہوا۔ اس نے مہم انگا سے گلہ کیا اور کہا کہ وہ اس کو سمجھا لے۔ سلسلہ یہ تھا کہ جتنی خوبصورت خواتین ہوتی تھیں جنہیں کنیز بنایا جاتا تھا یا جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتی تھیں، وہ بادشاہ کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی۔ اکبر کو یہ بھی پتہ چلا کہ 2 کنیزیں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، وہ اس نے اپنے تصرف میں کر لی ہیں اور اس نے چھپایا ہوا ہے۔ اکبر بہت تیزی سے مالوا پہنچا۔ مالوا پہنچ کر اس نے اس کو معزول کیا اور اس سے ان کنیزوں کا احوال پوچھا۔ گو کہ مہم انگا اکبر کے روانہ ہونے سے پہلے ایک قاصد اپنے بیٹے کو بھجوا چکی تھی کہ اکبر آ رہا ہے، لیکن وہ قاصد لیٹ پہنچا، اکبر پہلے پہنچ گیا۔ مہم انگا بھی وہاں پہنچ گئی، اور مہم انگا نے اس سے پہلے کہ اکبر ان کنیزوں کو اپنے پاس پیش کراتا، مہم انگا نے ان دونوں کنیزوں کو قتل کرا دیا تاکہ ثبوت ہی مٹ جائے۔ یہ بات اکبر کے دل میں گھر کر گئی اور اسے مہم انگا سے بھی نفرت ہو گئی۔ نفرت کا بیج بڑھا۔ جب وہ واپس پہنچے تو اس نے مہم انگا کو وزارت عظمیٰ سے الگ کر کے، اور جو شہاب الدین اتکا خان تھے انہیں وزیر اعظم بنا دیا۔ اس پر عدم خان بہت بھڑکا۔ ایک دن وہ کسی منصب کا، کسی عہدیدار کا یا کسی جو آداب کا لحاظ کیے بغیر وزیر اعظم کے دفتر میں داخل ہوا اور اس نے شہاب الدین اتکا خان کو قتل کر دیا، اور پھر تلوار لے کر وہ اکبر کے محل میں گھس گیا۔ یہ خبر اکبر کو ملی تو وہ بھی تلوار سونت کر باہر آیا۔ بالآخر عدم خان پکڑا گیا اور جلال الدین محمد اکبر نے حکم دیا کہ اسے سر کے بل دیوار سے نیچے گرا دیا جائے۔ دیوار تقریباً 8 فٹ کی تھی، چھوٹی تھی۔ وہ گرا لیکن زندہ رہا۔ تو اکبر جو غیظ میں تھا اس نے کہا کہ اسے پکڑ کر دوبارہ لایا جائے اور دوبارہ سر کے بل گرایا جائے۔ اسے دوبارہ سر کے بل گرایا گیا تو عدم خان کی ہلاکت ہو گئی۔ عدم خان جلال الدین محمد اکبر کا رضائی بھائی تھا اور مہم انگا کا بیٹا تھا۔ دونوں نے مل کر مہم انگا کا دودھ پیا ہوا تھا۔ لیکن بادشاہت کے درمیان کوئی بھی آئے، تخت کے درمیان میں کوئی بھی آئے تو اس کا تختہ ہو جاتا ہے، دھڑم تختہ ہو جاتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کی جو عزائم ہوتے ہیں ان کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے، اسے بچ کے گزرنا چاہیے۔ تو اس قتل کے بعد مہم انگا زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی، اور پھر وہ 1562 میں صرف 40 دن کے بعد اپنے بیٹے کی ہلاکت کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ لیکن مہم انگا نے جو اپنے اثرات چھوڑے ہندوستان کی تاریخ پر، وہ کبھی مٹنے والے نہیں۔ وہ ایک بہت ذہین، زیرک اور سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے جلال الدین اکبر کو اپنی اس طرح مٹھی میں لیا ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں، حقیقی ماں حمیدہ بیگم کا کہنا بھی نہیں مانتا تھا، وہ اپنی رضائی ماں کے کہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ لیکن بادشاہ کا کوئی وفادار نہیں ہوتا، اور بادشاہ کسی سے اس کا دوستانہ نہیں ہوتا۔ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ان کہانیوں سے۔ تو یہ تھا
جو مغلیہ دور میں پیٹی کوٹ گورنمنٹ یعنی زنانہ حکومت کا وہ عہد جو صرف 2 سال رہا 1560 سے 1562 تک، اور اس کے بعد جلال الدین محمد اکبر پوری تب و تاب سے سامنے آیا اور اس نے 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی بلا شرکت غیرے اور کامیاب ترین بادشاہ کہلایا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا پیٹی کوٹ گورنمنٹ یا مہامنگا کے بارے میں۔ تو آئندہ اپنے کسی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سلسلے میں کسی اور طاقتور ترین خاتون کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے صرف حکومت ہی نہیں کی، حکومت کر کے دکھائی اور حکومت کرنے کے مفاہیم و معنی تک بدل دیے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرتے رہا کریں تاکہ ہمارے آنے والے جو نوٹیفیکیشنز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔